نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، میں ہوں عبدالغفور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عبدالغفور کلاچی آفیشل۔ حضرات محترم، آج سے کوئی 12-15 برس پہلے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو لانچ کیا گیا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر تبرہ کرنے کے لیے، اور انجینئر صاحب روز اول سے لے کر اب تک اپنے اس کام پر سختی سے کاربند ہیں اور پوری تندہی سے، مشقت سے، محنت سے حضرات صحابہ کرام کے نقائص کو تلاش کرنا، ان کی کمیاں خامیاں ڈھونڈنا اور زبردستی کمیاں خامیاں بنانا، اور پھر عوام الناس کے سامنے صحابہ پر تنقید کرنا، صحابہ کی تنقیص کرنا، صحابہ کی تضحیق کرنا، یہ انہوں نے اپنا کام سمجھ کر اب تک وہ اس کو سر انجام دے رہے ہیں۔ چنانچہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کہا کہ وہ ظالمہ تھیں، یعنی حضرت عائشہ کو ظالم کہا۔ اسی طرح حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو باغی کہا۔ میں اگر رضی اللہ عنہ کہتا ہوں تو میں باغی بھی کہتا ہوں۔ میں حضرت طلحہ، زبیر، سیدہ عائشہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، ان سب کو حضرت علی کی حکومت کا باغی بھی کہتا ہوں۔ اور بنو امیہ سے تو خاص کوئی عداوت ہے انجینئر صاحب کو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جہنم کی طرف بلانے والی جماعت کا سردار کہا۔ تو الغرض انجینئر صاحب صحابہ پر تنقید کرنا، صحابہ کی تنقیص کرنا اور صحابہ کی کمی خامی اور ان کے آپس کے جو مشاجرات تھے ان کو عوام الناس کے سامنے رکھنا، انجینئر صاحب اس کو اپنا فرض منصبی سمجھتے ہیں، اور ہر لیکچر کے اندر اس پر لازمی کوئی نہ کوئی بات کرتے ہیں۔ تو صحابہ پر تنقید کرتے ہوئے انجینئر صاحب نے اپنے کئی ایک لیکچر میں یوں فرمایا کہ صحابہ کرام میں منافق صحابہ بھی تھے، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی انجینئر صاحب کے نزدیک صحابہ کرام منافق تھے، اور اس کے لیے انجینئر صاحب نے دلیل کیا پکڑی؟ ایک حدیث شریف کو غلط تشریح کے ساتھ عوام الناس کے سامنے پیش کیا، اور دوسرا دھوکہ یہ دیا کہ اس حدیث کے بعد 2 احادیث اور ہیں ان کو بیان نہیں کیا۔ یعنی منافق تو وہ صحابہ کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں نعوذ باللہ، لیکن اپنے آپ کو منافق ثابت کر دیا، کیونکہ یہ منافق آدمی کا ہی کام ہے کہ ایک بات بیان کرے اور پھر دوسری جو اسی کے ریلیٹڈ ہو اس کو چھوڑ دے۔ چنانچہ انجینئر صاحب نے میں نے ان کے 8 بیانات، 8 لیکچر اس عنوان پر دیکھے ہیں کہ صحابہ میں 12 منافق تھے۔ آپ بھی یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں، آپ لکھیں صحابہ میں 12 منافق انجینئر محمد علی مرزا، تو ان کے مختلف ڈیٹس کے اندر جو ان کے لیکچر ہیں وہ یوٹیوب پر آ جائیں گے۔ میں نے بہرحال ان کے 7 یا 8 لیکچر دیکھے ہیں اس عنوان پر کہ صحابہ کرام میں 12 منافق تھے۔ اچھا جی، اب انجینئر صاحب نے دلیل کہاں سے پکڑی؟ مسلم حدیث نمبر 7035 7035۔ انجینئر صاحب نے جتنے بھی ان کے لیکچر اس ٹاپک پر ہیں کہ صحابہ کرام میں منافق تھے، تو وہ حوالہ صرف اسی ایک حدیث کا دیتے ہیں۔ کس کا؟ مسلم 7035۔ لیجئے آپ ان کا ایک لیکچر ملاحظہ فرمائیں۔ صحیح مسلم میں 7035 نمبر حدیث ہے کہ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 12 منافقین کے نام بتائے تھے، اور مسلم کے اس حدیث کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کرام میں، میرے اصحاب میں 12 منافق ہیں۔ ملاحظہ فرما لیا آپ نے، یہ ان کا ایک پرانا لیکچر ہے۔ اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ مسلم 7035 میں ہے کہ صحابہ میں 12 منافق تھے۔ ایک اور لیکچر دیکھیے، میں نے کبھی ڈسکس کی ہے، اگرچہ میں نے صحیح مسلم کی حدیث 7035 نمبر ڈسکس کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں۔ اس لیکچر میں بھی انجینئر صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ صحابہ میں 12 منافق تھے، حوالہ مسلم 7035۔ ایک اور لیکچر ملاحظہ فرمائیے، صحیح مسلم میں 7035 نمبر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اصحاب میں 12 منافقین ہیں۔
اس لیکچر میں بھی انجینئر صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ مسلم 70-35 صحابہ میں 12 منافق تھے۔ چوتھا لیکچر ملاحظہ فرمائیے، مسلم شریف میں 7035 نمبر حدیث ہے۔ اس میں بھی انجینئر صاحب کیا کہہ رہے ہیں، مسلم 70-35 صحابہ میں 12 منافق تھے۔ الغرض اس عنوان پر انجینئر صاحب کے جتنے بھی لیکچر ہیں ان تمام لیکچروں کے اندر انجینئر صاحب صرف اس ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہیں، صحیح مسلم حدیث نمبر 7035، یعنی صحیح مسلم حدیث نمبر 7035، اور بھول کر بھی انجینئر صاحب 7036 بیان نہیں کرتے، 7037 بیان نہیں کرتے۔ یہی تو منافقت ہے انجینئر صاحب، منافقت آپ کر رہے ہیں، صحابہ منافق نہیں تھے، منافق آپ ہیں۔ اگر آپ منافقت نہ کرتے اور اپنے آپ کو عدل و انصاف پر رکھتے تو آپ کو چاہیے تھا کہ 7035 کے بعد 7036 بھی بیان کرتے، اور آپ نے 7036 کو جان بوجھ کر بیان نہیں کیا، اس لیے کہ اگر 7036 آپ بیان کرتے ہیں تو صحابہ کرام کا منافق ہونا ثابت نہیں ہوتا، اور آپ نے تو یہ ثابت کرنا ہے۔ اور اگر آپ اس سے اگلی حدیث 7037 بیان کرتے ہیں تو اس میں تو بالکل صراحت ہے کہ کوئی بھی صحابی منافق نہیں تھا، یعنی صحابی کا منافق ہونا یہ ناممکن ہے، اور منافق کا صحابی ہونا یہ بھی ناممکن ہے۔ آپ نے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے اور آپ نے غلط تشریح کی ہے، یعنی حدیث کے اندر تو یہ ہے کہ میرے اصحاب میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7035 جو آپ حوالہ دیتے ہیں کہ میرے ساتھیوں میں سے 12 افراد منافق ہیں، ان فی اصحابی 12 منافقاً، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نہیں فرمایا کہ میرے 12 صحابہ منافق ہیں۔ اگر حدیث یوں ہوتی کہ انا اصحابی 12 منافقاً، کہ میرے 12 صحابہ منافق ہیں، پھر تو آپ کی بات درست تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے کہ میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں، یوں نہیں فرمایا کہ میرے 12 صحابہ منافق ہیں۔ اور صحابہ کا منافق ہونا اور صحابہ میں منافق ہونا، اس میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اگر آپ اس فرق کو سمجھ لیں تو صحابہ کرام پر تنقید کرنا بنتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، 2 مثالیں دے کر بات بالکل واضح ہو جائے گی، اور بالکل آپ کو پتہ چل جائے گا کہ واقعی حدیث صحیح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سر آنکھوں پر بالکل 100% صحیح ہے، لیکن صحابہ کا منافق ہونا یہ اس حدیث سے ثابت نہیں ہو رہا جس کو انجینئر صاحب ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک مسجد ہے، ٹھیک ہے، مسجد کے اندر امام صاحب ہیں، اور امام صاحب کے جو نمازی ہیں مثلاً ان کی تعداد 50 ہے، تو امام صاحب کے نمازی کتنے ہیں؟ 50۔ اب اسی محلے کے اندر چند لوگ دوسرے مذہب کے رہتے ہیں، مثلاً کرسچن رہتے ہیں، عیسائی رہتے ہیں، اور وہ مسلمانوں کی جاسوسی کرنے کے لیے، منافق کا یہی کام ہوتا ہے نا، جاسوسی کرنا، وہ مسلمانوں کی جاسوسی کرنے کے لیے شکل بھی مسلمانوں والی بنا لی، اور مسجد میں آنا بھی شروع کر دیا، اور نماز پڑھنا بھی مسلمانوں کے ساتھ شروع کر دیا۔ اب امام صاحب یہ کہتے ہیں کہ میرے نمازیوں میں 3 عیسائی ہیں۔ امام صاحب کیا کہتے ہیں؟ میں مثال دے رہا ہوں، یہ صرف سمجھانے کے لیے بطور مثال ہے۔ یعنی امام صاحب جو مسجد کے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے نمازیوں میں 3 عیسائی ہیں۔ تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ان کے جو نمازی ہیں محلے والے وہ عیسائی بن گئے؟ قطعاً نہیں۔ اس کا مطلب عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ وہ عیسائی کا مطلب یہاں یہ ہے کہ جو باہر سے آئے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ نمازی نہیں ہیں، ہاں نمازیوں کے شکل اختیار کی ہے اور نمازیوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہیں وہ عیسائی۔ اور جب امام صاحب نے پھر ان نمازیوں میں سے کسی ایک سے کہہ دیا کہ یار یہ جو فلاں فلاں بندہ ہے نا یہ عیسائی ہیں، یہ اپنے نمازی مسلمان نمازی نہیں ہیں، تو اب تو بات ہی واضح ہو گئی۔ تو امام صاحب کا یہ کہنا کہ میرے نمازیوں میں 3 عیسائی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نمازی ہیں ان میں سے کوئی عیسائی نہیں، ہاں عیسائی نمازی کی شکل اختیار کر کے نمازیوں کے اندر گھس آئے ہیں۔ ہاں اگر امام صاحب یوں کہیں کہ میرے نمازی عیسائی ہیں،
یا یوں کہیں میرے 3 نمازی عیسائی ہیں پھر تو ٹھیک ہے، لیکن امام صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے نمازیوں میں 3 عیسائی ہیں، تو کوئی حرج کی بات، یہ تو بات عام ہے، سمجھ آ جاتی ہے، یعنی نمازیوں کو تو عیسائی نہیں کہہ رہے امام صاحب۔ ایسے ہی ایک مثال اور لے لیں، ابن ماجہ حدیث کی کتاب ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے اندر 34 احادیث موضوع ہیں۔ موضوع کہتے ہیں اس جھوٹی روایت کو، یعنی بات کسی اور کی ہو، جھوٹی ہو، من گھڑت ہو، اس کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا جائے، حالانکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے، جھوٹی بات ہے، من گھڑت بات ہے، اس کو کہتے ہیں موضوع حدیث اصطلاح کے اندر۔ اور ابن ماجہ کے اندر 34 احادیث موضوع ہیں۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ابن ماجہ میں 34 حدیثیں موضوع ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں وہ جھوٹی ہیں، موضوع ہیں، من گھڑت ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو جھوٹی اور من گھڑت باتیں ہیں، روایتیں ہیں، وہ حدیث نہیں ہیں، ان کو حدیث کہا جا رہا ہے، وہ حدیث ہیں نہیں۔ تو یہ کہنا کہ ابن ماجہ میں 34 موضوع احادیث ہیں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جھوٹی اور من گھڑت ہیں، نعوذ باللہ۔ تو ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 صحابہ منافق تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائے رہے ہیں کہ میرے صحابہ کے اندر منافقین گھسے ہوئے ہیں جن کی تعداد 12 ہے۔ اچھا، اب انجینئر صاحب نے اس کے لیے حوالہ کیا دیا؟ مسلم 70-35، اور انجینئر صاحب کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ مسلم 70-36 کو بیان کر دیتے، اس لیے کہ اگر 70-36 کو بیان کرتے تو پھر اس حدیث کی کہ میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں، اس کی تھوڑا وضاحت ہو جاتی، اور آدمی کا دل جو ہے صحابہ سے جو میل اور مقدر ہوا ہے انجینئر صاحب کے کہنے سے، وہ صاف ہو جاتا، اور صحابہ کی محبت دلوں کے اندر پھر سے پیدا ہو جاتی، اور انجینئر صاحب تو صحابہ کی محبت کو نکالنا چاہتے ہیں، لہٰذا انہوں نے 70-36 کو بیان نہیں کیا۔ 70-36 کے اندر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی امتی 12 منافقا، کہ میری امت میں 12 منافق ہیں۔ تو انجینئر صاحب 70-35 کے ساتھ ساتھ 70-36 کو بھی بیان فرما دیتے، تاکہ وہ جو 70-35 کے اندر لفظ ہے ان فی اصحابی، اس کی وضاحت ہو رہی ہے 70-36 کے اندر۔ جب یہ وضاحت ہو گئی تو وہ صحابی کا جو اصطلاحی صحابی جس کو کہتے ہیں وہ معنی مراد نہیں ہے، وہاں مراد ساتھی ہے، کیونکہ 70-36 کے اندر امتی کا لفظ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 12 منافق ہوں گے۔ تو انجینئر صاحب منافقت آپ کر رہے ہیں 70-36 کو چھپا کر، اور پھر اس سے آگے حدیث نمبر 70-37، حدیث نمبر 70-37 میں تو مزید وضاحت آ گئی، اور ان منافقین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرما دیا، جس سے بالکل کلیئر ہو گیا کہ صحابہ کرام کا منافقت سے کوئی تعلق نہیں، کوئی صحابی بھی منافق نہیں تھا، وہ 12 کے 12 خود تھے منافق، جو صحابہ کے اندر ملے ہوئے تھے، گھسے ہوئے تھے۔ یہ تفصیل آپ کو مسلم 70-37 میں مل جائے گی۔ 70-37 کے اندر لمبی تفصیلی حدیث ہے، میں آپ کو اس کا خلاصہ بتاتا ہوں۔ اس کے اندر اصحاب عقبہ کا ذکر ہے۔ اصحاب عقبہ کون تھے؟ یہ غزوہ تبوک کا واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے، راستے کے اندر 12 منافق ایک پہاڑی پر ایک گھاٹی میں چھپے بیٹھے تھے، اور ان کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنا تھا، قتل کرنا تھا۔ تو بہرحال وہ اس اپنے ارادے میں ناکام ہو گئے، یعنی وہ شہید نہیں کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرما دیا۔ تو وہ 12 تھے، ان کو اصحاب عقبہ کہا جاتا ہے۔ وہ منافق تھے، صحابی نہیں تھے۔ اسی کا ذکر 70-37 مسلم کے اندر جو حدیث ہے، انجینئر صاحب جو بیان کر رہے ہیں اس سے ایک حدیث چھوڑ کر اگلی حدیث، جو انجینئر صاحب ان کو موت آ جاتی اگر اس کو بیان کرتے، تو اس 70-37 میں ہے ایک صحابی ہیں حضرت ابو طفیل
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ انہوں نے کہا کہ عقبہ والوں میں سے ایک شخص اور حضرت حذیفہ بن یمان کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ حضرت حذیفہ بن یمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 12 منافقین کے باقاعدہ نام بتائے تھے، اور وہ منافق تھے، صحابی نہیں تھے۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان اور اس عقبہ والوں میں سے ایک کی آپس میں لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان نے اس آدمی سے پوچھا کہ یہ بتاؤ، میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں، یہ بتاؤ کہ عقبہ والوں کی تعداد کتنی تھی؟ یعنی وہ جو چھپے بیٹھے تھے ان کی تعداد کتنی تھی؟ اب وہ بندہ چپ، خاموش، جواب نہیں دے رہا۔ تو لوگوں نے اس سے کہا کہ یار جب حضرت حذیفہ پوچھ رہے ہیں آپ سے تو اب بتا دیں انہیں کہ عقبہ والوں کی تعداد کتنی تھی۔ اس پر بھی وہ خاموش رہا اور اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہا کہ عقبہ والے 14 تھے، اور اگر تم بھی ان میں سے ہو تو 15 ہو گئے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ان عقبہ والوں میں سے 12 منافق تھے۔ کتنے تھے؟ 12 منافق تھے۔ اور اس حدیث نے 70-37 نے واضح کر دیا کہ وہ صحابی نہیں تھے، وہ صرف منافق تھے۔ صحابہ کے اندر البتہ وہ ملے جلے رہتے تھے، گھلے ملے رہتے تھے۔ تو انجینئر صاحب نے یہ صحابہ کرام پر تہمت لگائی ہے، الزام لگایا ہے کہ صحابہ کے اندر جو ہے یعنی 12 صحابہ منافق تھے، نعوذ باللہ۔ اور یہ انہوں نے کس بیس پر بات کی؟ مسلم حدیث 70-35 کی بیس پر۔ اگر انجینئر صاحب کو توفیق ہوتی اور اگلی حدیث بیان کر دیتے تو یہ جو ذہن کے اندر الجھن آتی ہے 70-35 کے بعد، اور جو صحابہ کرام کے بارے میں ایک بدگمانی سی عام آدمی کے ذہن میں آتی ہے، تو وہ 70-36 بیان کرنے سے وہ ختم ہو جاتی، پھر 70-37 بیان کرنے سے تو وہ مزید ختم ہو جاتی اور وضاحت ہو جاتی کہ وہ 12 منافق تھے، صحابہ وہ نہیں تھے۔ لیکن انجینئر صاحب خود چونکہ منافق ہیں، اس لیے انہوں نے 70-35 کو بیان کیا ہے ہر لیکچر میں، اور 70-36 اور 70-37 کو بھول کر بھی بیان نہیں کیا۔ تو یہ انجینئر صاحب خود کو منافق ثابت کر رہے ہیں۔ الحمدللہ صحابہ اس انجینئر صاحب کی اس بد زبانی سے منافق نہ تھے، نہ ہیں، اور نہ ہی کوئی صحابہ کرام کو منافق کہنے پر ایمان والا آمادہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرات صحابہ کرام کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی گندی ذہنیت سے جیسے انجینئر صاحب اور ان کے فالوورز کی ہے، اللہ تعالی اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔